جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ احزاب سٹارٹ کی تھی، اور سورۃ احزاب کے ہمارے دو لیکچرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا، اور دو لیکچرز میں ہم نے سورۃ احزاب کی چند آیات پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 8 تک ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ 8 کے بعد 9 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ نے آگے جو اس صورت کا ٹائٹل ہے احزاب کے نام سے، اسی واقعے کو تھوڑا سا بیان فرمایا ہے۔ تو آج ہم نے آیات مبارکہ کے اوپر تھوڑی توجہ کم دینی ہے۔ صرف ایک آیت مبارکہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑی سی ریڈ آؤٹ کروا دیتا ہوں، اس کے بعد میں واقعہ آپ کو سنا دوں گا، ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا۔ اس خاکے کے بعد آپ جب اگلی آیات جو کافی ساری ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ احزاب جو ہے، غزوہ احزاب جو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے لیسن سے پہلے جو آیات گزری ہیں، 8 آیات، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تقوی کا حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کو علل اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سنا دیں، خوف نہ کھائیں، اور پھر یہ بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، لوگوں سے جو نا وہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، اس معاملے میں آپ نے یہ نہیں سوچنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولے بیٹے اور یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ منہ کہنے سے جو چیزیں جو نا وہ تبدیل نہیں ہو جاتی۔ تو اب توکل کی دلیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ احزاب کا موقع تھا، بڑا باقی غزوات کے لحاظ سے بڑا ایک یونیک موقع تھا۔ آپ دیکھیں غزوہ احزاب کے موقع پہ میں نا اس کا آپ کو کچھ جو نا وہ لٹریچر بھی تھوڑا شیئر کر دوں گا ٹائم نکال کے نا، آپ تھوڑا اس کے لٹریچر بھی ریڈ آؤٹ کیجئے گا کہ غزوہ احزاب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ غزوہ احزاب میں احزاب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حزب کی جمع احزاب، احزاب کہتے ہیں جماعتوں کو، گروہوں کو۔ تو اس موقع پہ ہوا یہ تھا کہ بہت سے گروہ، بہت سے طبقات مل کے انہوں نے حملہ آور ہوئے تھے جناب مسلمانوں کے اوپر۔ اور یہ موقع ہے شوال 5 ہجری کا، یہ آپ لوگوں نے نوٹ آؤٹ کر لینی ہے کچھ چیزیں جو ہے نا 5 ہجری کے موقع میں، یعنی کہ اللہ کے وسلم کو ہجرت کیے ہوئے ابھی 5واں سال تھا۔ تو 5ویں سال جو ہے وہ بدر و احد کے بعد بڑی جو جنگ ہوئی احزاب کے جو ہے نا وہ نام سے ہوئی، غزوہ احزاب کے نام سے۔ تو ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مد مقابل جو لوگ تھے تقریباً 10,000 کے قریب لشکر تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تو صحابہ کی تعداد بعض حدیث میں نہیں، روایات میں بعض جگہ میں 3,000 اور بعض میں 1,000 کی تعداد بھی آتی ہے۔ تو یعنی کہ اس کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی۔ اور یہ یونیک اس لحاظ سے تھا کہ باقی موقع جتنے بھی جنگ کے اس سے پیچھے گزرے تھے نا، ان موقعوں پہ یا تو مشرکین مکہ سے لڑائی ہو رہی تھی، یا یہود کے کسی قبیلے کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی تھی، یا کسی خاص گروہ کے طبقے کے ساتھ، اس طریقے سے لڑائیاں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ واحد اور پہلا موقع ایسے تھا کہ مسلمانوں کے مد مقابل گویا جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات کھڑی تھی، یعنی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو بھی جو ہے نا وہ مخالف پارٹی ساری مل کے آ کے انہوں نے حملہ آور ہوئے۔ یعنی مخالفین جتنے بھی تھے نا انہوں نے ایکا کر لیا، جس سے ہم کہتے ہیں نا انہوں نے ایکا کر لیا۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ غطفان کا قبیلہ بھی، حذیل کا قبیلہ بھی، بنو نذیر کا قبیلہ بھی، بنو قینقاع کا قبیلہ بھی، مشرکین مکہ بھی، اور پھر بنو قریظہ کا قبیلہ، یہ سارے لوگ مل کے مسلمانوں کے خلاف ہوئے۔ اب حالت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے گویا توکل کا لیول یہ بات بتائی کہ دیکھو توکل جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پھر مدد بھی کرتا ہے جب آپ توکل کرتے ہیں۔ اس میں ہوا اس طرح کہ دیکھیں ایک جو ہے نا وہ مشرق سائیڈ ہے، ایک مغرب سائیڈ ہے، ایک شمال سائیڈ ہے، ایک جنوب سائیڈ ہے، 4 اطراف ہے نا، 4 اطراف، چاروں اطراف میں آپ اگر غور کریں آپ کو بات سمجھ آئے کہ صرف ایک طرف کا حصہ، بات سمجھتے ہیں، ایک طرف کا حصہ ایسا تھا کہ جو صاف ستھرا راستہ تھا، جہاں سے عمومی طور پہ انٹری ہوتی تھی باقی تمام قبیلوں کی، باقی تمام جو ہے نا وہ لوگوں کی۔ وہ انٹری کا جو سارا تھا نا سینیریو، اس کا معاملہ اس طرح تھا کہ وہاں سے جہاں سے انٹر ہونا تھا وہاں سے تھوڑا سا اتنا کوئی علاقہ تھا کہ وہ وہاں پہ اگر خندق کھودی جاتی تو معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اطراف کیا تھے وہ میں آپ کو بتا دوں، باقی اطراف پہ کیا تھا بھائی، باقی اطراف پہ یہ تھا کہ یا تو وہاں پہ کوئی ایسا سمجھے کہ
چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ٹائپ کہہ لیں، یا جیسے کہتے ہیں نا پتھروں والی روڈیں آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر بچھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ گھوڑے صحیح طریقے سے نہ چل سکتے ہیں، نہ معاملہ وہ ساتھ، نہ وہاں پہ جنگ لڑی جا سکتی ہے، یہاں جو باغات والا موقع ہے، یا اس طرح تھا نا. یہ دیکھو، یہ مشرق، آپ کی جو مشرق سائڈ تھی نا، آپ کے مدینے کی مشرق سائڈ، یہ بالائی حصہ تھا. اس طرف سے جو حملہ آور ہونے تھے لوگ غطفان اور حذیل کے قبیلے کے لوگ تھے. جنوب والی سائڈ جو تھی یہ قریش والے لوگ یہاں سے حملہ آور ہوتے تھے. اس طریقے سے جو آپ کی شمال والی سائڈ تھی، مدینہ کی طرف، مدینے میں کھڑے ہو کے اگر آپ دیکھتے ہیں، شمال والی سائڈ پہ آپ کا جو ہے نا بنو نذیر اور بنو قینقاع کے قبیلے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، اور مغرب والی سائڈ بنو قریظہ کے، یعنی ہر طرف سے ڈھکا ہوا تھا. اور اکثر 3 سائڈیں اس کی مدینہ کی اس وقت ایسی تھی کہ جہاں سے لڑائی کرنا پاسبلٹی نہیں تھی، بہت مشکل کام تھا. اس وجہ سے ایک طرف ایسا تھا کہ جہاں پہ جو ہے وہ لڑائی کی جا سکتی تھی، وہیں سے سارے لوگ آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کہ آپ بتاؤ کہ ہم کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی کریں اور ہم فتح حاصل کر لیں. تو گویا صحابہ کرام میں سے جو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تھوڑے فارس کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں، بات اس طرح کہ فارس میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی نا، تو عمومی طور پہ خندق کا معاملہ بھی ان کے ذہن میں، خندق کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا. تو خندق کا کنسیپٹ ڈالا سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو خندق کھودی گئی، زبردست قسم کی خندق. اور خندق کے دوران جتنی تکالیف، جتنی آزمائشیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں، وہ یقین مانے بہت آزمائش، بہت زبردست قسم کی آزمائش. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر آپ نوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں 4099 یا 4100. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خندق کی طرف نکلے تو مہاجرین و انصار سردی کا موسم تھا، صبح صبح خندق کھود رہے تھے. ان کے پاس کوئی غلام نہیں تھا کہ غلام جو ہے وہ خندق کھودیں، جو ان کی بجائے یہ کام سر انجام دیتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک کو دیکھا نا، تو اللہ کے وسلم نے زبان سے یہ بات نکالی اور بولے، اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجر، انصار اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. صحابہ نے آپ کے جواب میں کہا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ جہاد پر بیعت کی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے ہم جو ہے نا وہ جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہیں گے. تو انس فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ خیر تو بس آخرت ہی کی خیر ہے، تو انصار و مہاجرین میں برکت دے، برکت عطا فرما. ٹھیک ہے. تو انس فرماتے ہیں کہ یوتون بملء کفی من الشعیر، صحابہ کرام کی 2 ہتھیلیاں بھرنے کے برابر جو ہے نا وہ جو ملا کرتا تھا ان کے لیے، اس سے بدلی ہوئی بو والی چربی جو ہے نا اس کے ساتھ کھانا تیار کیا جاتا تھا. گویا قسم پرسی کا ٹائم تھا مسلمانوں کے اوپر. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے 4101 نمبر پہ، 4101 نمبر پہ. اس میں یہ ہے کہ خندق کے دن صحابی کہتے ہیں ہم کھدائی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک سخت چٹان آ گئی. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ سخت چٹان آ گئی ہے جس کو ہم کھود رہے ہیں نا، جیسے ہم کبھی زمین کھود رہے ہو تو نیچے سے چٹان آ جاتی ہے، اس طرح چٹان آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ، ظاہری بات ہے وہاں سے حملہ تو ہو سکتا تھا نا بھائی، اگر وہاں سے آپ چٹان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خود اترے اور اس چٹان کے اوپر جو ہے نا وہ زور سے ہماری کوئی چیز تو وہ چٹان ٹوٹ گئی. اللہ کے وسلم جو ہے نا وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، کوئی چیز نہیں کھائی. آپ اندازہ کریں کہ کیسا قسم پرسی کا ٹائم چل رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حالت دیکھ کے نا ایک صحابی گئے اور جا کے نا کچھ جو اور بکری جو ہے نا وہ ذبح کی. اور اللہ کے وسلم ان کی بھی اللہ کے وسلم سے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ 1-2 آدمی ساتھ چلیں. ٹھیک ہے. تو 1-2 آدمیوں نے کیا جانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ لے لیا، کہا چلو ابھی انصار، چلو ابھی مہاجر، چلو سارے اللہ کے وسلم کے ساتھ آ گئے. اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی میں تو پورا کیسے کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تندور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ آپ ڈھکے رہنے دو اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہانڈیاں بھی چڑھی رہنے دو، جب میں آؤں اس کے بعد کریں. تو اللہ کے وسلم دیتے گئے بانٹتے گئے، دیتے گئے بانٹتے گئے، سب نے سیر ہو کے کھا لیا، پھر بھی بچ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی، معاونت تھی اس موقع پر، اس موقع کے اوپر نا. اور یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے نا، اللہ کے اس کے بعد بھی یہ بات کی کہ
دیکھو بھائی اپنے ساتھ روٹیاں پکانے والی ایک اور عورت بلا لو، وہ روٹیاں ایک جو پکا رہی تھی، اور پھر وہ جو ہے نا وہ جو 1000 لوگ تھے انہوں نے کھانا کھایا، سب نے سیر ہو کے پھر بھی کھانا شانا بچ گیا، وہ ایک جو ہے نا وہ جو انہوں نے ذبح کی۔ تو بات اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی بڑی معاونت کی، اور یہ بھی آپ ایک اور حدیث مبارکہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر جو ہے نا 4102 نمبر پر بھی موجود ہے، اور اسی چیز کو وہ بیان کرتی ہے۔ اور میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور قریش مکہ کو برا بھلا کہنے لگے، قریش کو نا برا بھلا کہنے لگے۔ ہوا اس طرح تھا نا کہ بھئی یہ واقعہ بھی بخاری میں موجود ہے، آپ غزوہ احزاب کے موقع کی جتنی حدیثیں اٹھائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس موقع پر کیا صورتحال تھی۔ حدیث نمبر 4112 نمبر، اس میں یہ تھا کہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نماز کے قریب بھی نہیں جا سکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کے، یعنی اتنی قسم پرسی کا ٹائم تھا، اتنی آزمائش کا ٹائم تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ یعنی خندق کھودی ہوئی ہے، لیکن خندق کھودنے کے باوجود بھی ایک ایک بندے نے پتہ نہیں کتنے جناب محنت لگا کے خندق کھودی ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے، اتنی جناب چیزیں بھی نہیں تھی، بڑی محنت کر کے خندق کھودی گئی۔ تو جب خندق کھود لی گئی اس کے بعد بھی جو حملہ آور لوگ تھے پورے کے پورے جتھے آئے ہوئے تھے نا، ہر طبقہ آیا ہوا تھا جنگ لڑنے کے لیے، تو گویا وہ کئی گنا ملٹی پلائی آپ کرتے ہیں، کئی ملٹی پلائی کر کے وہ آپ کی تعداد سے پھر بھی زیادہ۔ تو اب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسے بخاری میں اللہ کے رسول جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ کے نا قریش والوں کو کہ اللہ کے رسول نے سورج غروب ہو گئے میں نماز نہیں پڑھ سکا، یعنی خندق کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم روکتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم میں نے بھی نماز اثر نہیں پڑھی۔ اللہ کے وسلم نے یہ بات کی کہ میں نے بھی نماز اثر نہیں پڑھی، اتنا جو ہے نا وہ سمجھے کہ جنگ کا ایک خوف لائق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بطحان میں اترے، آپ نے اور ہم نے پھر نماز ادا کی، نماز کے لیے وضو کیا، تو آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نہ پھر عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی، اس طریقے سے اللہ کے وسلم نے دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے ایسے بخاری میں ہی 4115 نمبر پہ کہ اللہ کے وسلم نے پھر بد دعا کی، ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو لوگ سارا لشکر آیا ہوتا، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، سریع الحساب ان کا جلد حساب لے، اہزم الاحزاب، ٹھیک ہے، اور اللہم اہزمہم وزلزلہم، ان کے لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں سخت جو نا ہلا کر رکھ دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں عین پوری ہوئی، آپ کل پڑھیں گے وہ آگے جو آیات آئیں گی نا، یہ جو تمہیدی طور پہ گفتگو کر رہا ہوں نا غزوہ احزاب کی، یہ ساری ڈیٹیل آگے آیات میں آئے گی، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ جو باتیں ہوئی تھی یہ کس طریقے سے یہاں پہ چل رہی ہیں۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کو ایک کو آپ پڑھ لیں آج کے لیے، آیت نمبر 9 کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس سے پیچھے کیا بات بیان ہوئی ہے، اس سے پیچھے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بھائی تقوی اختیار کرو، اس کے پیچھے یہ بات بیان ہوئی کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کو کوئی چیز کہتے ہیں اس سے خوف نہ لائق کریں، آپ کو کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس سے شادی کریں، یعنی وہ جو منہ والے بیٹے کی بیوی تھی اس سے شادی کریں تو آپ کر لیں، آپ ٹینشن نہ لیں کہ لوگ کیا کہیں گے زینب بنت جوش سے، اور اس طریقے سے آپ کا منہ والا بیٹا آپ کا منہ والا بیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ماں آپ کسی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں بن جاتی، کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو غیر جو ہے نا والد کے سے منسوب نہیں کر سکتا، اس کا والد نہیں ہے تو وہ کسی اور کو والد بنا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے نا سمجھائی جا رہی تھی، اور توکل کا کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، لوگوں کی باتیں، تو پھر یہ توکل کی ایک مثال دینا بڑا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے پھر غزوہ احزاب کی مثال دی کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوا جا رہا، اور کتنے گنا زیادہ پاور لے کے وہ لوگ آئے تھے اور کتنی تیاری کر کے وہ آئے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی ہم آئے ہیں اور ہم نے بس دنوں میں ہی ہم نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ شکست دے دینی ہے، تو وہ ایسا سمجھے کہ مہینے کے لگ بھگ وہاں پہ بیٹھے، پھر ان کو واپس بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ، وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی وہ ذرا دیکھو، وہ آپ کا توکل کا لیول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی مدد کی، آپ نے اپنی ان پٹ پوری لگائی، میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی نا، توکل، تعتل اور تعقل، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے توکل کیا تھا، بات سمجھتے ہیں، اس توکل کی نسبت سے توکل کی ڈیفینیشن میں میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ نے اپنی ان پٹ پوری لگانی، آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کس جو ہے نا وہ درد مندی کے ساتھ جو ہے نا خندق کھودی، اور کتنے بڑے بڑے ایک ایک بندے نے جو ہے نا وہ خندق کھودی، اور پھر اس کے بعد کس بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے خندق کھودی، یہ ساری چیزیں آپ
کہ کس طریقے سے جو ہے نا پوری کی پوری فوج کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے بھوک کا مقابلہ کیا، کس طریقے سے خوف کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے اپنی جان کے معاملے میں مقابلہ کیا. یہ ساری چیزیں یہ چھوٹی نہیں ہے. بولنا آسان ہے بھائی، ٹھیک ہے، بولنا آسان ہے، لیکن یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کی تھی، اذ جاءتکم جنودن جب آئے تمہارے پاس کئی لشکر، فارسلنا کئی لشکر میں نے آپ کو بتا دیا کون کون جی، بنو نذیر بھی خلاف میں آ گئے، بنو قینقاع بھی خلاف میں آ گئے، غطفان کا قبیلہ بھی خلاف میں آ گیا، حذیل کا قبیلہ بھی خلاف میں آ گیا، مشرکین مکہ بھی خلاف میں آ گیا، اور ان کے جو سمجھے کہ 7 لوگ تھے وہ بھی ان کے خلاف آ گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جاءتکم جنود، کئی لشکر مخالف آ گئے، فارسلنا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ایک آندھی، ہوا. ایک تو وہ تیاری کم کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ وہ ایسے گئے اور ایسے ان کو ہم نے ہلاک کر دینا. آگے جا کے جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی خندق کھودی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ تو وہ ایک دفعہ پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے. وہ لڑائی کے لیے انہوں نے کوشش کی، بہرحال وہ ناکام رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سارے کا سارا لشکر واپس کیسے بھجوایا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھیجی ان پر ہوا، آندھی بھیجی، ٹھیک ہے. اور جو آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بعض اوقات عذاب بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو آندھی بھیجتا ہے، یہ کتنی قوموں پہ عذاب آیا آپ کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4105 نمبر پہ ہے، فرمایا کہ نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی ہے صبا سے، جو مشرق کی جانب سے آنے والی ہوا تھی نا، اس سے میری مدد کی گئی ہے. اور فرمایا کہ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور عاد کو جو ہے نا وہ دبور یعنی مغرب سے جو ہوا آئی تھی اس نے ہلاک کیا تھا قوم عاد کو. قوم عاد پہ عذاب ہی یہ آیا تھا. سورۃ حاقہ کے اندر چیپٹر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، کہ عاد کے جو لوگ تھے وہ تیز تند ہوا کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تھے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، ان پر 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن تک وہ آندھی چلی تھی، اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکا تھا. یہاں پہ بھی اس طرح کا کام ہوا تھا غزوہ احزاب میں. فارسلنا علیہم ریحا، تیز ہوا چلی، ان کی ہانڈیاں اڈیل کے رکھ دی، ان کے خیمے اکھاڑ کے رکھ دیے، ان کے گھوڑے بے مہار کر دیے گئے، یہ صرف ہوا سے. وہ جنود لم تروها، صرف ہوا سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں کی تھی، تم نے اپنا 100% ان پٹ دیا، اللہ نے پھر تمہاری مدد کی. اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک سبق ہے کہ تم نے بھی اپنا 100% دینا ہے، پھر مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے. یہ توکل کی ایک مثال تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی. وہ جنود لم تروها، ایسے لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی جو لشکر تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اب یہ کون سے لشکر تھے؟ ظاہری بات ہے یہ جو ہے نا وہ فرشتوں کے لشکر تھے. یہ فرشتوں کی جو مدد ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ کئی موقع پر کی ہے. غزوہ حنین کے موقع پر موجود ہے سورۃ توبہ کے اندر، اگر آپ پڑھتے ہیں 26 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے موقع پر اس طریقے سے ان فرشتوں سے مدد کی جو نظر نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر سورہ انفال میں آتا ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی جو ہے وہ مدد کی جو نہ دکھنے والے فرشتوں کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے غار کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ غار کے اندر بھی اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مدد کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آتا ہے نا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ نے مدد کی نہ نظر آنے والے لشکر کے ذریعے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی ہے وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کچھ لشکر جنہیں تم دیکھ نہیں پاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کس طریقے سے ہلاک کیا کافروں کو، اور کس طریقے سے ان کے دلوں میں رعب طاری کیا، اور کس طریقے سے ان کی جو ہے نا تعداد کو زیادہ کر کے دکھانا. یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو نا اللہ خوب دیکھنے والا ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے یونیک کہ آپ دیکھیں کہ جس قدر لشکر زیادہ، جس قدر مقابلہ سخت، اس قدر آپ نے محنت کی.
استعداد اگرچہ کم تھی، آپ نے اپنی 100% دی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی مدد کی۔ مسلمان عمومی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا 100% دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کا سارا بلیم اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ مدد کریں۔ بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دنیاوی رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوشش و کاوش پوری کرنی ہے، اینڈ دین اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا ہے، اور یہی یقین کا اصل سینیریو ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں سمجھایا ہے، اور یہی توکل ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اس سے آگے ظاہری بات ہے، آگے غزوہ احزاب کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اسی آیت کو دہرا بھی دیں، 9 نمبر آیت کو، اور اس کے بعد غزوہ احزاب کا جو باقی پورشن ہے اسے بھی ڈسکس کر لیں۔ کل آیات کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے، آج میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری تھوڑی سی بتا دی ہے کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے نا وہ حملہ آور ہوئے باقی تمام لوگ۔ اس کے بعد ایک کام یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی غزوہ احزاب سے فری ہوئے تھے نا، تو غزوہ احزاب کے فری ہونے کے بعد چونکہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے نا، بنو قریظہ کے، یہ مدینہ کے اندر موجود تھے۔ اب یہ حلیف تھے، ساتھی تھے، ساتھ انہوں نے دینا تھا، معاہدات تھے ان کے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن باہر کے جو لوگ تھے جب انہوں نے خندق دیکھی تو انہوں نے اندر سرایت کرنے کی کوشش کی کہ یار اندر والا جو قبیلہ ہے نا بنو قریظہ کا، وہ اگر ان کے مخالف ہو جائے تو یہ تو پھر گئے، اتنے سارے لوگ باہر سے مخالف ہیں، ایک جو اندرونی خلفشاری پیدا کر دی جائے نا تو پھر مزہ آ جائے گا۔ تو گویا انہوں نے بنو قریظہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بات چیت کی، تو انہوں نے بھی آگے جو ہے نا یہ پرابلم کریٹ کر دیا مسلمانوں کے جو ہے نا وہ ان کی انہوں نے بھی معاہدہ توڑا۔ معاہدہ توڑنے کے بعد ان کے ساتھ جو کام ہوا نا کہ پھر جو ہے نا وہ اللہ کے رسول جو ہے نا ابھی جا کے مدینہ پہنچنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دوبارہ جائیں، یہ بات آگے آئے گی جو میں بھی کر رہا ہوں، کہا کہ دوبارہ جائیں، اور آپ نے کیوں جو ہے نا وہ ہتھیار اتار دیے ہیں، اور ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، تو سارے جو ہے نا وہ گئے اور جا کے جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا نا، جو یہودیوں کا قبیلہ مدینہ کے اندر آباد تھا، ان کے جو ہے نا وہ گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ جو ہے نا تقریباً میرے خیال سے مہینے کے لگ بھگ کا گھیراؤ جاری رہا۔ اس کے بعد سعد جو تھا نا رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن عبادہ آئی تھنک، انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا، اور ان کے جو ہے نا وہ جو بڑے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور باقیوں کو باندھ دیا اور وہ بنا لیا گیا۔ یہ ایک طریقہ کار جو ہے نا ان کے ساتھ ہوا تھا کہ چونکہ انہوں نے عین اس موقع پر، جس موقع پر جو ہے نا وہ ضرورت تھی کہ اندرونی جو ہے نا معاملہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو، انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ معاہدہ توڑا۔ اور آپ دیکھیں کہ باہر کی صورتحال کنڈیشن کیا تھی، اندرونی طور پہ بھی جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے پھر بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے غزوہ احزاب کی۔ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، دونوں نام ہیں اس کے، اس کو بھی پڑھیں، اور اس سے پہلے کے واقعات اس کو بھی ذرا ریڈ آؤٹ کریں، اس کے جو بعد کے واقعات ہیں اس کو بھی آپ ذرا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو کافی حد تک غزوہ احزاب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر بھی آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، رول نمبر 38، فزکس، رول نمبر 38۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آواز کلیئر ہے؟ جی آپ کی آواز کلیئر ہے، بات کریں آپ۔ سر یہ جو ہم تھیوری ٹائم کہیں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، یا مطلب جو آپ پڑھا رہے ہیں سے بس ترجمہ یاد نہیں کریں؟ ضروری تھوڑا ہے، میں نے تو آپ کو صرف ہنٹ دینا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا میں نے کی دینی جی ہے، سر۔ میں نے تو روکنا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نہ جی پڑھیں وہاں سے نہ پڑھیں، بھائی پڑھیں، وہی شوق جی پیدا جی کرنے کے لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پڑھیں۔ آپ غزوہ عذاب جی پڑھ جی کے آئیں، آپ جہاں مرضی سے پڑھ لیں، غزوہ عذاب پڑھیں، غزوہ خندق پڑھیں، اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، چیزیں آپ کو سمجھ آئیں کہ کتنی کو مشکلات تھی، کتنی کو نہیں تھی۔ کچھ احادیث کے میں نے آپ کو ریفرنسز دی ہیں، مجھے امید ہے کہ ٹیم میری جو ہے نا وہ آپ کو شیئر بھی کر دے گی وہ حدیثیں، اور آپ خود بھی اسلام 360 آسانی سے ایکسیس ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو، آپ عام بندے کے لیے، وہاں سے آپ پڑھیں۔ تو یہ ریڈ آؤٹ کریں، آپ کو مزہ آئے گا چیزیں سمجھنے کے بعد، جب آپ کو سمجھ آنے لگیں گے۔ ابھی ممکن ہے کہ میری کچھ باتیں آپ کو نہ بھی سمجھ آئی ہوں، لیکن جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کے بہت سے کویشچن بھی آپ کے مائنڈ میں ہوں گے، وہ بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب خالی آ کے میری باتیں سنیں گے نا پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ خود بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، پھر سر میرا کوشچن یہ تھا جی کہ جو ہمارا کوئز ہوگا نا وہ آپ جو آپ پڑھا رہے وہیں سے لیں گے، ہم ہاں کہیں سے بھی کوئز یاد وہ کر لیں؟ ہوگا، کیونکہ کوئز کا ہمیں پتہ کوئز نہیں کہ میری شارٹ ٹائپ ہے کہ جی کریں بات۔
میں کہہ رہا تھا شارٹ ٹائپ ہوگا MCQs ٹائپ ہوگا کس طرح ہوگا MCQ تاکہ اس کے مطابق ہم پریپیئر ملٹیپل چوائس ہی ہوتے ہیں, MCQs ٹائپ بھی ملٹیپل چوائس ہوتا ہے صرف نا, کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس میں سے ایک جواب کا انتخاب کریں, اس میں جو ہے نا وہ آپ کے خالی جگہ یا آپ کا جو ہے نا وہ جواب دیں مختصر, اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا, آسان ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے چیزیں اگر آپ نوٹ کرتے جائیں نا تھوڑی تھوڑی چیزیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا 10,000 تعداد تھی, ٹھیک ہے, کفار کی, اور مسلمانوں کی اس کے مقابلے میں بعض روایات میں آتا ہے 3,000 تھی, بعض میں آتا ہے 1,000 تھی, ٹھیک ہے. تو آپ کو 10,000 کا پتا ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کو یہ پتا ہو کہ بھائی غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ بھائی احزاب جو ہے نا وہ جماعتوں کا معنی دیتا ہے, تو اس میں بہت ساری جماعتیں جو ہے نا حملہ آور ہوئی, وہ کون سی جماعتیں تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ غطفان کا قبیلہ, حذیل کا قبیلہ, جو ہے نا مشرکین مکہ کا, اور بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اندر مدینہ کے اندر موجود تھے. آپ سے یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ بھائی مدینہ کے اندر کون سا قبیلہ ہے جس نے غداری کی, تو آپ کہیں گے بنو قریظہ, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس طریقے سے ترجمہ کچھ آ جائے گا کہ یار اس آیت کا کیا ترجمہ بن رہا ہے یا صحیح کون ہے, اس ٹائپ سے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا, صرف مشکل اس کے لیے ہوگا کہ جس نے لیکچر لیا ہی نہیں ہوگا. باقی جو پچھلے لیکچرز ہیں وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے. میرے پاس وقت نہیں تھا, میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے سر جس طرح آپ نے حدیث نمبر بھی اکثر نوٹ کرائے کیا اس کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے یا حدیث کا دیکھو ترجمہ یاد کرنا ہے؟ آپ نے وہ ریڈ تو کرنی ہے نا کم از کم, اس میں سے بھی آپ کو کوشچن آ سکتا ہے نا. جو میں نے کنٹینٹ آپ کو لکھنے کا کہا ہے وہ آپ کم از کم حدیث میں دیکھیں گے کہ یار اس میں کوئی کوشچن تو نہیں بن سکتا. تو یہ میرا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ اس حدیث کو اچھے طریقے سے پڑھیں, تو پھر مقصد پورا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سر حدیث تو ہمیں سمجھ آ جاتی جیسے اس کے نمبر ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی نہیں ڈیجٹ نہیں ہوتے نہیں ہیں نہیں وہ نہیں, تو وہ آپ نے پھر کبھی بھول حدیث جاتے نمبر آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, ہم نے رٹانا تھوڑا ہے آپ کو, ہم نے ہیں. تو صرف سمجھانا ہے. مجھے یہ سر یہ ہاں سر وہی بات کہہ رہا ہاں, ہم نے ہوں رٹانا کہ تھوڑا صحیح کہ آپ کہہ حدیث نمبر یاد کر لیں. میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا بنانے لگا ہوں. جی عبدالرافع بھائی, ویسے بنا بھی دے اللہ تعالیٰ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ بن بھی جائیں تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہی ہے. جی عبدالرافع بھائی. صاحب مجھے نا ایک دفعہ دوبارہ وہ فرق بتائیے گا تعطل توکل اور تعقل کا. جی آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ کوئی جواب دینا چاہتا ہو اس کویشچن کا تو مجھے خوشی ہوگی کہ بھائی کسی کو یہ چیز یاد ہے, بتانا چاہتا ہے. عبدالرافع بھائی نے جو کویشچن, جی اقرا آپ بتا. جی میں بتاتا ہوں. جی فاطمہ نور. جی سر آپ نے بتا دیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بتائیں. سر تعطل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا کام کیا اور بعد میں اسے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ پہ یعنی سارا کام چھوڑ دیا کہ اللہ آپ پہ کروں گا, یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے. ہم نے اس کو کمپلیٹلی نہیں کیا, یعنی کہ تھوڑا بہت کیا, اس کے لیے محنت نہیں کی اور اسے چھوڑ دیا. تعقل وہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا کریڈٹ خود لے جانا کہ یہ جو کیا ہے یہ میں نے کیا ہے اس میں, یعنی کہ اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں کوئی یہ نہیں ہے اور سارا کام میں نے کیا, اس کا سارا کریڈٹ خود لے جانا. اور توکل وہ ہوتا ہے کہ خود بھی پوری محنت کرنا, خود بھی 100% دینا اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھی پورا یقین رکھنا, اور پھر یعنی کہ اس کو توکل کہتے جی ہیں. جزاک اللہ خیر. میں اس میں تھوڑا سا ماڈیفائی کروں گا, تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ تھوڑی غلطی. تعطل جو ہے نا, تعطل اس میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ کرے گا, ٹھیک ہے, بس یہ چیز, یعنی آپ اپنی کوشش نہیں کرتے, بس آپ اسی بات پہ دہرائی جاتے ہیں ہر کام میں, کہتے ہیں اللہ کرے گا اللہ کرے گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نہیں رکھا, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے تعقل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں ہی کرنا ہے سارا کچھ, اور توکل ان دونوں کے مابین ہے, یعنی آپ نے اپنے حصے کا کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا کہ اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا. یہ توکل ہے. یہ تینوں چیزوں میں فرق ہے. اوکے ہو گیا جی عبدالرافع بھائی, سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر الحمدللہ. جی اقرا آپ کا کیا کویشچن ہے؟ جی سر وہ جو آپ نے غزوہ جامع وانتی کا عذاب بتایا تھا وہ کتنے دن کا بتایا تھا؟ یہ 7 دن اور 8 راتوں کا. تو ہاں وہ میں نے قوم عاد کا بتایا تھا. قوم عاد, قوم اور ان کا کتنے دن کا؟ ہاں قوم عاد, یعنی ان کا تو بس لمحات کا تھا نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ کتنے ڈیوریشن نہیں بتایا اس میں, نہ حدیث میں نہ قرآن جی کریم میں. اس میں یہ ہے کہ بھئی ہوا چلی تیز قسم کی نا,
تو ان کے خیمے یہ سردی کا موقع تھا، سردیاں تھی، سردیوں کی جنگ ہے، غزوہ احزاب سردیوں کی جنگ ہے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے بھائی، نوٹ آؤٹ کر لیں، گرمیوں کی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تو جیسے سردیوں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کیا کلاس جی کیا بتا رہے ہیں اقرا؟ ترجمہ کلاس. شعیب جی محمد سر، جی، آپ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے 3 اطراف بتائی تھی نا، جنوب میں، شمال میں اور مغرب کی طرف سے تھا نا خطرہ، تو مشرق کی طرف خندق کھودی تھی نا انہوں نے؟ میرے خیال سے مشرق کی طرف ہی تھی، مجھے دیکھنا پڑے گا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے وہ لوکیشن کا. یار وہ کہاں ہے وہ کتاب جو پکڑائی تھی؟ وہ میں نے نا، میں آپ کو تصویر بھی سینڈ کرتا ہوں، اس کے اندر نا اس نے نقشہ بنایا ہوا ہے غزوہ احزاب. یار بک آپ نے پکڑائی نہیں ہے مجھے، بک جو مجھے پکڑائی، یہ پڑھیے، یہ دیکھو نا، یہ ایک بک ہے اطلس القرآن، نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ یہ بک نظر آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا، اس بک کے اندر نا اس نے کام یہ کیا ہے کہ اب غزوہ احزاب میں کھولتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں 382 نمبر پہ نا، یہ دیکھیں اس کا نقشہ دیا ہوا پورا. یہ مشرق سے مغرب کی طرف ایسے کر کے کھینچی ہوئی ہے ساری لکھی ہے. اب یہ یہاں پہ انہوں نے ڈائریکشن اس لحاظ سے نہیں دی کہ بھئی یہ کس طرف ہے. میرے خیال سے شمال کی جانب شاید لگتی ہے مجھے. ایک منٹ رکے، میں نے یہاں پہ نا نوٹ آؤٹ بھی کیا تھا ایک جگہ پہ نا، بل یہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، میسج کر دوں گا گروپ کے اندر نا. ٹھیک ہے جی، کسی اور کا کوشچن ہے؟ جی سہیل احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ خندق والا، تو مجھے نا اس کی خندق کی نا ڈائریکشن یا پھر جو اس کی گہرائی وغیرہ اور امیجنیشن نا جی میرے آتی، باقی چیزیں تو آتی نا کہ بھائی میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے اور سارا کچھ، مطلب تو یہ ڈائریکشن کتنی، یہ جو ہے خندق کتنی کھودی گئی تھی اور یہ کہاں پہ کھودی گئی تھی؟ کہ وہ مطلب کفار کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا خندق کے علاوہ کہیں سے حملہ کرنے کا، یا یہ وہ، اس کی تھوڑا سا بتائیے گا کائنڈلی. جی، وہ میں نے آپ کو بات بتائی بھی ہے کہ یہ اس کے جو باقی 3 راستے تھے نا، یعنی اب میں مثال دیتا ہوں اس کی باقی، یعنی اگر مشرق کی طرف خندق کھودی گئی ہے تو مغرب کا اور شمال اور جنوب کے جو راستے تھے، یہ وہ راستے تھے کہ اس میں ایک طرف تو قبیلہ پڑ رہا تھا یہ والا بنو قریظہ کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ حلیف تھا ان کا، اس طرف سے حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے. دوسری طرف یعنی باغات ٹائپ تھے، جنگلات ٹائپ کہہ لیں، وہاں سے بھی حملہ، لڑائیاں ایسے نہیں لڑی جاتی نا، اس کے اندر لڑائی نہیں لڑی جا سکتی کسی بھی طریقے سے نا، تو وہ سوٹیبل پلیس نہیں ہے لڑائی کے لیے، سمجھ لیں. وہاں سے بھی لشکر حملہ آور نہیں ہوتے، وہ مشکل راستے ہیں، اوپر نیچے یہ وہ گھوم گھما کے. اس طریقے سے تھرڈ سائڈ جو ہے نا اس کی وہ اس طرح کی تھی جو سنگلاخ کی تھی، یعنی کہ جس طریقے سے آپ نے کبھی روڈ بنتے دیکھا ہو، وہ پتھر گرائے ہوں کسی نے، کوئی اونچی پتھر ہوں، کوئی نیچے ہوں، پہاڑ جب آپ وہ ٹرک سے کھینچ کے گراتے ہیں، اس ٹائپ کے رستے سے بھی گزر کر جنگ لڑنا پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ جو بھی آئے گا، وہ 1 آئے گا، 2 آئیں گے، 5 آئیں گے، 6 آئیں گے، مارے جائیں گے وہاں سے جب بھی آئیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ جو سوٹیبل پلیس نہیں تھی باقی تینوں جگہ، تینوں ڈائریکشن سے نا، تو یہ ایک ڈائریکشن تھی جو جہاں سے جو ہے نا وہ جنگ لڑنی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا، مدینہ کا وہ جو راستہ تھا نا، وہاں سے وہاں تک پہنچنا، جہاں تک جو ہے نا وہ راستہ خراب ہوتا ہے، وہاں تک انہوں نے خندق کھود دی. اب خندق کھودی تو وہاں پہ ان کو چند لوگ لگانے پڑے جو خندق کو کور کر رہے تھے، باقی لوگ دوسری سائڈ میں بھی کور ہلکا ہلکا کر رہے تھے کہ بھئی وہاں سے بھی اگر کوئی حملہ آور ہونا چاہے تو اس کی رپورٹ بھی پہنچتی رہتی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے پروٹیکٹ کیا مدینے کو. تو یہ طریقہ کار تھا. ٹھیک ہو گیا. کچھ پہاڑیاں بھی موجود. جی سر، جزاک اللہ. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے یا ہم ختم کریں؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم بقیہ آیات جو ہیں غزوہ احزاب سے ریلیٹڈ پڑھیں گے، اور آپ لوگوں کے جو کویسچن ہیں انشاءاللہ کہ وہ کون سی سائڈ تھی، وہ ساری چیزیں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ.
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.